مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کا مصنف جو ہے ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری اور مسلم کا استاد ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں سے سینکڑوں حدیثیں نقل کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، قید پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور آ کے قبر پہ رونے لگا اور کہنے لگا آقا آپ کی امت ہلاک ہو گئی۔ آقا قید پڑ گیا۔ یہ کون تھا؟ یہ صحابی رسول تھے، یہ بلال بن حارث المزنی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں آقا آپ کی امت ہلاک ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، کرم نوازی کیجئے۔ قبر سے آواز آئی، آپ کی آنکھ لگی، قبر سے آواز آئی بلال جاؤ جا کے عمر کو کہو میری امت کے ساتھ زیادتی نہ کرے، چاہ کے صلاۃ الاستسقاء پڑھے۔ حضرت بلال بن حارث جاتے ہیں، جا کے فاروق اعظم کے دربار میں دربان کو بھیجتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا قاصد آیا۔ اب یاد رکھیے کہ مصطفیٰ کریم کا قاصد کیسے آ سکتا ہے؟ عمر فاروق نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسے آ سکتا ہے، مصطفیٰ کریم تو چلے گئے، اب قاصد کیسے آ سکتا ہے؟ عمر فاروق نے جوتا نہیں پہنے، دوڑتے ہوئے کہاں ہے میرے آقا کا قاصد؟ آگے دیکھا حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ عرض کر رہے ہیں امیر المومنین میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، اور پیغام کیا بھیجا ہے؟ فرمایا عمر میری امت کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ عمر فاروق زاروں قطار رو رہے ہیں، آقا میں کیا زیادتی کی؟ آقا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ آقا مجھے کرم نوازی کی جائے۔ اب کیا میرے آقا نے حکم دیا؟ بلال بن حارث بتاؤ۔ بلال بن حارث نے کہا آقا نے کہا ہے عمر باہر نکلو، اور باہر نکل کے جا کے صلاۃ الاستسقاء پڑھو۔ صلاۃ الاستسقاء پڑھو گے تو رب کریم تمہیں بارش عطا فرما دے گا۔ اور پھر بارش ہوئی۔ سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دور مبارکہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ ہے کہ دو آدمی جو ہیں وہ مسجد نبوی شریف میں بول رہے ہیں، آپس میں جرا کر رہے ہیں، آواز اونچی ہو گئی۔ میرے سیدنا فاروق اعظم بلایا، کہاں کے ہو تم؟ کہاں فلاں جگہ سے ہے۔ فرمایا مدینے کے ہوتے میں تمہیں کوڑے مارتا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اتنی اونچی آواز سے بول رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ مصطفیٰ کو تکلیف ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں چونکہ آقا تھے، ساتھ کسی حجرے کو کسی نے کیل ٹھونکا۔ سیدہ عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا تم کیل ٹھونکتے ہو تو اس کی آواز سے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ یہ کن کے عقیدے ہیں؟ یہ بریلویوں کے عقیدے ہیں۔ ہاں بریلویوں کے عقیدے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ماں سے لیے، انہوں نے سیدہ عائشہ سے لیے، انہوں نے فاروق اعظم سے لیے، انہوں نے صدیق اکبر سے لیے ہیں۔ یہ ہمارے گھڑے ہوئے عقیدے نہیں ہیں، یہ وہی عقیدے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے ہیں، جو انبیاء اکرام کے عقیدے ہیں، جو فرشتوں کے عقیدے ہیں۔ آج بھی فرشتے 70,000 صبح 70,000 شام آتے ہیں، آ کے گنبد خضرا کے ساتھ اپنے پار مالتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور کس کو بھیجتے ہیں صلاۃ و سلام؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، کسی مردہ کو بھیج رہے ہیں؟ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں تو زندہ نبی کو بھیج رہے ہیں۔ اور یہ بھی رب کا کمال ہے، کرم ہے۔ حدیث میں آیا 70,000 روز صبح 70,000 روز شام کو آتے ہیں، تو جو ایک بار آتا ہے بار پھر اس کی باری نہیں آتی۔ لیکن ادھر کرم ہے کتنی بار آتا ہے، کیا کیا کرم نوازی کر رہے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی۔ سیدہ عائشہ سے دوسری روایت سنیے، مستدرک امام حاکم میں فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی سند پہ، لیکن انہوں نے اخراج نہیں کیا کہ سیدہ کہتی ہیں جب تک حجرہ پاک میں مصطفیٰ کریم موجود تھے میں ایسے چلی جایا کرتی تھی، جب پھر سینہ سے صدیق اکبر آئے پھر بھی میں ایسے چلی جاتی، اب جب عمر فاروق آئے نا تو اب میں بڑا پردہ کر کے جاتی ہوں، میں اپنے آپ کو سنبھال کے جاتی ہوں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ مردہ ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا پہلے جاتی تھی ایک میرے زوج ہیں، میرے آقا ہیں، اور دوسرے میرے والد ہیں، ان سے پردہ کیا کرنا ہے، دونوں میرے محرم ہیں۔ اب عمر فاروق دفن ہو گئے ہیں تو اب میں چادر لپیٹ کے اندر جاتی ہوں،
اب میں پردہ کر کے اندر جاتی ہوں، اس لیے سیدہ عائشہ کا یہ عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا زندہ ہے، سلامت ہیں، کائنات کو زندگیاں آج بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ اتنے واقعات یہ اس لیے نہیں بیان کرتا، کہتے ہیں یہ اس کی سند کیا ہے، یہ تو ولیوں کے واقعات ہیں، یہ تو بعد کے واقعات ہیں۔ ارے قرآن و حدیث میں ہی اتنے واقعات ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں سمیت زندہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں جب معراج سے واپس آیا بیٹھا تھا تو کافروں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا بیت المقدس گئے تھے، بتاؤ پھر کیسی ہے بیت المقدس؟ رب کریم نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ بھی کھڑے ہیں، آدم بھی کھڑے ہیں، ہارون بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، یہ سارے کے سارے نبی۔ اب مزے کی بات ہے، پہلے تو گئے تھے نا آقا، اب سارے نبیوں کی بھی یہ التجا تھی، بیت المقدس کی بھی یہ التجا تھی، آئے اور آ کے چلے گئے، ابھی دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ رب کریم نے ایسا بہانہ بنا دیا، کافروں نے اعتراض کیا، فرمایا اب جا کے تم زیارت کر کے آؤ۔ پہلے آپ گئے تھے پھر بیت المقدس چل کے آ رہی ہے، بخاری میں ہے بیت المقدس چل کے آ رہی ہے، پہلے آپ گئے تھے اب انبیاء چل کے آ رہے ہیں، اور روز انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اکرام مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ابھی قیامت تک وہاں سے ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ہر ولی کی وہاں سے ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے یہ آج بھی مدینے سے ہوتا ہے۔ فالمدبرات امرا، رب کریم نے فرمایا میں نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لائی ہیں، یہ بارش پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، رزق پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، ماں کے ریب میں فرشتے کی ڈیوٹی۔ رب نے اپنے کام تقسیم کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ اولیاء انبیاء کی ڈیوٹیاں مصطفیٰ لگا رہے ہیں، یہ ولیوں کی ڈیوٹیاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے بڑھ رہا ہے۔ عقیدہ پہلے ہی میں نے بیان کیا، عقیدہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سمیت سارے انبیاء پہ ایک لمحے کے لیے موت آئی، اس کے بعد عبدالعباد تک زندہ ہیں۔ وہ حدیث بخاری تھی کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ وقت آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے مبارک ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا ان اللہ لا یجمع علیک موتتان، اے میرے آقا اللہ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک وہ موت جس کا وعدہ تھا وہ پوری ہو گئی، اب اس کے بعد آقا آپ زندہ ہی زندہ رہے، اب قیامت تک کے لیے کوئی موت نہیں آئے گی۔ جب سورج پھونکا جائے گا نا تو جتنے زندہ ہیں یہ مر جائیں گے، جتنے بھی زندہ ہیں یہ مر جائیں گے، اور جب دوسرا سورج پھونکا جائے گا تو جتنے مردے ہیں اٹھ جائیں گے۔ اس وقت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سب سے پہلے میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے اٹھنے سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ رب کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے، تو یہ کیسے؟ جبکہ سب اگر مر جائیں گے اور دوسرے پہ اٹھیں گے، اس میں اگر انبیاء بھی شامل ہوتے تو موسیٰ کیسے پکڑے ہوئے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب روایت ہوئی اور پھر اس کی روایت کی جب علماء سے پوچھا گیا تو فرمایا سب مریں گے نہیں، جو عام لوگ ہیں مر جائیں گے، انبیاء پہ صرف بے ہوشی ہوگی اور مصطفیٰ پہ بے ہوشی بھی نہیں ہوگی، مصطفیٰ پہ بے ہوشی بھی نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کائنات کو دیکھ رہے ہوں گے، تو لہذا عقیدہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت واقع ہوئی، اور وہ جو بخاری کی وہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ لوگوں جو رب کو مانتا ہے سمجھ لے کہ رب زندہ ہے، جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ قد ماتا، مصطفیٰ کریم فوت ہو گئے، کہتے تھے کہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ فوت ہو گئے، یہ بخاری میں ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اذن الہی اور حکم الہی کے مطابق فوت ہوئے تھے،
مسئلہ یہ اختلافی نہیں ہے، اختلافی یہ ہے کہ قبر میں آج مصطفیٰ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، تم ایک آیت لے آؤ، ایک حدیث لے آؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء قبر میں زندہ نہیں، موت کا واقع ہونا اختلافی نہیں ہے، وہ اتفاقی ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ قبر میں مصطفیٰ زندہ ہے یا نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سمیت مصطفیٰ کے سارے غلام کی قبروں میں زندہ ہے۔ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، زندگی بھی یہ کہ انبیاء جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ اس کے حوالے کچھ میں نے پچھلی تقریر میں عرض کر دیے تھے، اور ایک حوالہ آج بھی سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پیش کر دیا کہ جہاں چاہیں ملیں، جو چاہیں کریں، ان کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ زندگی وہ ہے کہ چاہے زمین پہ چاہے آسمان پہ۔ اب ان کی مسافتیں ختم ہو چکی ہیں، پہلے چل کے جانا پڑتا تھا، اب جہاں سے چاہیں وہ یوں دیکھتے ہیں جیسے یہ سمجھانے کے لیے، ویسے اس سے بہت ہے کہ جیسے فرشتہ ایک جگہ بیٹھا کائنات کو دیکھ رہا ہے، یہ میرے آقا کا غلام ہے۔ حضرت ملک الموت کیا ہے؟ میرے آقا کے غلام ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم معراج پہ گئے تو فرمایا میں نے دیکھا ملک الموت کے سامنے ایک جو ہے تھال رکھا ہوا ہے، اس میں ہاتھ بڑھاتے ہیں پیچھے کر لیتے ہیں۔ ملک الموت یہ کیا ہے؟ یہ ساری دنیا ہے، جس کو چاہتا ہوں یہیں سے روح کر لیتا ہوں۔ تو یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا جن کے غلاموں کا یہ حال ہے۔ اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتی کا کیا حال ہوگا؟ دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم زندہ رکھے تو مسلک رضا میں زندہ رکھے۔ مصطفیٰ کریم کو زندہ مانو گے تو انشاءاللہ زندگیاں ملیں گی، یہاں بھی زندگیاں ملیں گی، قبر میں بھی زندگیاں ملیں گی، اور قبر میں بھی اللہ اکبر، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جب آقا کے وہاں قدم لگ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہاں بھی کرم نوازی ہوگی، وہ قبر ہی جنت ہوگی، وہ قبر ہی حیاتی۔ یہی حیاتی کے ہم قائل ہیں۔ جہاں مصطفیٰ کا قدم لگ جائے وہ زمین زندہ، جہاں مصطفیٰ کا قدم لگ جائے وہ پتھر زندہ، جہاں مصطفیٰ کا قدم لگ جائے وہ درخت زندہ، اور جس امتی کی قبر میں مصطفیٰ آ جائے وہ امتی بھی زندہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب کہتے ہیں ہر تقریر کے آخر میں یہ شعر ضرور پڑھا کریں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جا۔ دعا کریں کہ زبان مصطفیٰ کا ذکر بولتی رہے، یہاں بولے گی تو انشاءاللہ قبر میں بھی بولے گی، قبر میں بھی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو امام ابن ابی دنیا نے ایک کتاب لکھی ہے من عاش بعد الموت، محدث ہے، مرنے کے بعد جو زندہ ہوئے، یہ قبر کے نہیں ویسے کہہ رہے، ان میں ایک تابعی جن کا انہوں نے واقعہ لکھا، مصطفیٰ نے اس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ مرنے کے بعد بولیں گے۔ جب وہ فوت ہوئے غسل دیا گیا، جب ان کی لاش کو میت کو رکھا گیا دفن کرنے لگے تو کہنے لگے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، وہ دیکھو میرے محبوب آ رہے ہیں، وہ دیکھو مصطفیٰ آ رہے ہیں، وہ دیکھو ابو بکر آ رہے ہیں، وہ دیکھو عمر آ رہے ہیں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ امام ابن ابی دنیا نے من عاش بعد الموت میں نقل کیا ہے کہ اگر اس نبی کا ذکر کرو گے تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، لحد میں بھی انشاءاللہ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا، لوگ قبر سے بھی مصطفیٰ کا نام سنتے رہیں گے کہ یہ اس نے وفا کی ہے، مصطفیٰ اس سے وفا کریں گے۔ تو اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی الصلاۃ والسلام وما علی الا البلاغ المبین۔